إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه في إثر سماء كانت بالليل أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي ومؤمن بالكواكب أو كما جاء في الحديث. برادران اسلام اور خواتین ملت، سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی جو کئی مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کو سوچ کر دیکھو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ کر سنائی گئی. اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے قیامت کے دن ہر انسان کو 4 باتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے ہٹے گا نہیں اللہ کے پاس سے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہاں سے دولت حاصل کیے اور تمہاری دولت کو کہاں خرچ کیے. ایک دوسری حدیث بھی مسلم کی میں نے پڑھ کر سنائی، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا. اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی صلح سے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیے. رات میں بارش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے. پڑھا کر صحابہ سے پوچھا معلوم ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم. کہا اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کو نہیں مانتا. لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس کا ایمان تو نچھتر پر ہے، مجھ پر اس کا ایمان نہیں ہے. عقیدہ، ہمارے دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں اور جو جڑ پکڑتی ہیں جن پر ہم کو یقین ہوتا ہے ان کو عقیدہ کہتے ہیں. وہ اچھا بھی ہوتا غلط بھی ہوتا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے بگاڑ کی چھوٹی چھوٹی بات بھی، جو چھوٹی نہیں ہے ہمارے لحاظ سے جو ہم سمجھتے ہیں، اس کی فوراً اصلاح کرتے تھے. ایسے نہیں کہنا، ایسے نہیں کہنا، ایسے آپ کہتے تھے. بارش ہوئی
عام طور پر عربوں کے اندر عقیدہ یہ تھا، اور آج بھی دنیا کے سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں نچھتر طلوع ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، بے آب بنگال میں یا عربین سی میں پریشر ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اس طرح کے مختلف عقیدے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہوائیں، درخت میں پتے اڑتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے سبب بنایا ہے۔ بارش نازل کرنے والا اللہ، اس لیے ہم اللہ کو نہ بھولیں کسی بھی نعمت میں۔ پچھلے جمعے کو کتنی تکلیف پریشانی میں تھے، گرمی میں تھے، اللہ کی مہربانی ہوئی، بارش ہوئی۔ کتنے اللہ کے بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا؟ جو بھی اللہ کو پہچانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کافروں کے تعلق سے کہتا ہے، ان کا اچھی طرح معلوم ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ کو بھول جاتے۔ بارش بھی ہم سب نے کہا گرمی گئی بھائی، بہت اچھا ہوا، ٹھیک بارش آئی، وہاں جگہ پریشر ہوا، سمندر میں دباؤ آیا اور اس کی وجہ سے بارش، سب ہم نے کہا ہوگا، لیکن کسی بندے نے یا کسی بندی نے اللہ کے شکر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی ہوگی الحمدللہ۔ ایک ہفتے کے لیے صحیح، کتنے دن کے لیے صحیح، پانی کی تکلیف تو بہت دن کے لیے، گرمی کی تکلیف بھی دور ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے اللہ۔ ہمیں سے کتنے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، لیکن اخبار پڑھ کے ضرور یہ سمجھے ہوں گے بارش ابھی ہے 2 دن، ابھی بارش ابھی 3 دن ہے، گرمی ابھی 4-5 دن تک نہیں رہے گی، یہ سب تو پڑھے اور خاموش ہو گئے، اللہ سے دعا نہیں کیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کی اصلاح فرماتے تھے، تو لہٰذا عربوں کا عقیدہ تھا کہ فلاں نچھتر طلوع ہوتا ہے آسمان میں تو کہتا اب بارش ہوگی تھی۔ اب لوگ ایمان تو لائے تھے، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، لیکن کبھی کبھی وہ پرانی باتیں کہیں دل میں چڑھ پکڑ جاتی ہیں، ان کو یاد دلا کے اللہ کے پیارے رسول ان کی اصلاح فرما دیتے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے مکے سے پہلے، جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں۔ حاجیوں کی وہاں چیکنگ ہوتی ہے، نان مسلم اندر نہیں جا سکتا وہیں تک، اس کو حدیبیہ کا میدان کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان صلح ہوئی، آئندہ 10 سال تک ہم لوگ لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، آپ کو اختیار ہے اپنی دعوت کا کام کیجئے، ہم کو بھی اختیار، بہت ساری باتوں کی صلح ہوئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے بعد واپس آ رہے تھے، وہاں سے مدینے کو واپس آنے کے لیے 4-5 دن لگتے، رات میں پڑاؤ کرتے، ایک جگہ پڑاؤ کیے آرام کرنے کے لیے، بارش ہوئی، اللہ کے پیارے رسول نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے واعظ کہا، کئی مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد واعظ کہا ہے، جیسا کہ ارباز ابن ساریہ کی حدیث بھی لمبی ہے، اس کے اندر بھی فجر کی نماز کے بعد واعظ کہنے کا ذکر ہے۔ تو واعظ اللہ کے پیارے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا کہا اللہ نے رات، بتاؤ، اب کس کو معلوم؟ صحابہ کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کو معلوم، آپ کو معلوم۔ جب 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول پوچھتے تو صحابہ جواب دیتے، یہ نہیں کہ جو ہی پوچھے فوراً جواب دیے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ادب نہیں تھا۔ لیکن امتحان وغیرہ کے اندر جیسے سمر کورس یہ سب چلتا ہے، پوچھے تو فوراً جواب دینا، سکھائے نہ وہ پوچھتے، یہ تو سکھائے نہیں تھے اللہ کے پیارے رسول، اس لیے صحابہ خاموش رہے، بولے آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم، آپ کو معلوم۔ کہا دیکھو جی بارش ہوئی، اب جو آدمی کا اللہ کی تعریف کہ اللہ تیری مہربانی، تیرا فضل و کرم ہے، تیری رحمت سے بارش ہوئی، تو اللہ پر اس کا پختہ یقین ہے۔ تاروں کو سب مانتا نہیں، وہ تو ایک سبب ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ضروری نہیں اللہ چاہے تو ہی بارش ہوگی۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ بارش کے قطرے کو کون گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا، لیکن ایک حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا یہ کہ ایک بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس بارش کے قطرے کو کہاں گرانا ہے وہ فرشتہ لا کر گراتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی اتنی بڑی قدرت،
اور اتنے فرشتے، ایک تھوڑی جگہ میں 1,00,000 خطرے بارش گریں گے اتنی جگہ میں، لیکن 1,00,000 فرشتے لا کر اس کو گراتے. ایسی بھی حدیث میں آئی. قرآن میں تو یہ بھی آیا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم اتنا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ سبب مقرر کیے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے. اللہ کا ایک قانون ایسا ہے کہ سب شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک سبب رکھا ہے، چاہے تو اللہ اس کے بغیر بھی پیدا کرے گا، جیسے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بیٹے کے بیوی کے پیدا کیا، جیسے حوا علیہ السلام کو بغیر کسی کا آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا. آگ جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا، نہیں جلائی. تو اللہ کی قدرت کا اندازہ کون کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم کو کچھ بھی ہو، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی سے یہ کام ہوا، یہ سمجھنا چاہیے. اسباب ہیں، لیکن اسباب مؤثر نہیں، بالفعل، یعنی اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم کو بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہی سمجھا کہ سب وہ جو عربین سی کے اندر پریشر آیا اس کی وجہ سے بارش ہوئی، ہمارے عقیدے میں ذرا گڑبڑ ہو جائے گی. اگرچہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن شرک ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں اللہ نے وہ سبب بنایا، سب کام اللہ، اچھے کام سب اللہ کی طرف، اچھے کام سب اللہ کی طرف، چھوٹے سے چھوٹا. پانی پیا اللہ تیری مہربانی سے پانی پیا اللہ، الحمدللہ. ایسے مومن ہوتا ہے. لہذا جو لوگ اخبار پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں یا ٹی وی دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ دباؤ تیز ہو رہا ہے، ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، یہاں کر برسے گا اٹھے گا، یہ سب ٹھیک ہے، سبب ہے وہ، لیکن ہم کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا ہوگا؟ جو آدمی سمجھے کہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے فوراً دعا کرے گا، اللہ یہ جو پریشر ہوا اللہ اس سے بارش برسا اللہ. ہاں وہ یہ سمجھے گا ارے پریشر جدھر جائے گا ادھر بارش ہوگی، اللہ کو بھول جائے گا. ہمارے اعتقاد میں ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے گی. لہذا عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا مسلمانوں سے، جب انہوں نے کہا بھئی تم لوگ تو شرک کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو، کہا تم شرک نہیں کرتے. جی ہم کہاں جو شرک کرتے، بولتے نا اللہ چاہے تو اللہ کے رسول چاہے تو کام بن جائے گا، شرک نہیں کیا یہ. اچھا اللہ کا رسول سے آ کر بولے یہودی ایسے بولتے اللہ کو، ہاں جی ٹھیک بولے نا، بولنا نہیں ہے نا آئندہ، اللہ چاہے تو بولنا، اللہ چاہے تو، اللہ کے رسول چاہے تو نہیں بولنا، یہ شرک ہوتا ہے بولے. اسی طرح ہم کتنے مرتبہ بولا ہو نا کسی کے پاس، آپ ذرا چاہے تو کام ہو جاتا، آپ 2 سطر لکھ ڈالے تو کام ہو جاتا، آپ ایک فون کر ڈالے تو کام ہو جاتا. شرک جی نہیں بولنا ایسا. ہمارے کے اندر کتنے شرک ہیں باتوں کے اندر. ہمارا عقیدہ ہم سمجھتے ہیں بہت پکے عقیدہ کہ ہاں جی قبر کو نہیں جاتے ٹھیک ہے، قبر کی پوجا میں نہیں کرتے ٹھیک ہے، تعویذ نہیں باندھتے ٹھیک ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے ٹھیک ہے، ذبح غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن باتوں میں کتنا شرک ہے. ان سب کو خیال کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اللہ کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے. آدمی دعا بھی نہیں کرے گا، اسباب پر اعتماد کرے گا، بادل آنے والا ہے، بایا برسنے والا ہے، نہیں. اللہ کے پیارے رسول کے متعلق آتا ہوائیں چلتی. ہوائیں 2 طرح کی ہوتی، ایک ہوائیں تو تباہی مچا کر جاتی، ایک ہوا بارش لاتی. جو بارش لاتی عربی میں اس کو ریاح بولتے. ہوائیں جو تباہی مچا کر جاتی اس کو ریح بولتے. اللہ کا رسول بولتے اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا. اللہ جو ہوا چلی ہے بارش کی ہوا بنا، اللہ تباہی کی ہوا مت بنا. اللہ خالی ہوا چلی، اللہ کا رسول فوراً اللہ کو یاد کرتے. بارش برستی ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا
کہ بارش کی دعا کرتے رہو، بارش گرنے لگی، بارش پڑنے لگی، اب کیا دعا کرنا؟ کبھی تو ایسا ہے کہ بہت کالا ابر آتا ہے، چند قطرے گرا کے چھلا گیا، کہاں گیا معلوم نہیں، ارے چند قطرے شروع ہوئے نا، فوراً بندہ کہتا اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہ خوب برسا، سب کو فائدہ ہونا، اللہ سیباً، اللہم سیبا نافعا، خوب برسا، سب کو فائدہ ہونا۔ کتنی چھوٹی دعا ہے جی، اللہم سیباً نافعا، 3 لفظ بس۔ کوئی کرتا ہے کیا؟ ہاں، کون بندے ہوں گے اللہ کے بندے کرنے والے جو کہ حصن المسلم وغیرہ پڑھ کے دعائیں یاد کرتے ہیں؟ بارش بھی تو کیا دعا، بارش نہیں تو کیا کرنا۔ دیکھو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے جی۔ گننا چاہے تو گن کر شکریہ ادا کرنا تو اس کے بعد کا کام ہے، گننا چاہے تو کون گن سکتا ہے جی؟ نہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہم کو اچھی بات معلوم، فوراً اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول ہماری اس طرح اصلاح فرما کے گئے ہیں، ہم کوئی بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قیامت کے دن جن باتوں کا ہم کو جواب دینا ہے، مال کہاں سے کمائے، یہ تو ہم نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا۔ مال کہاں خرچ کیے، یہ بھی بہت بڑا سوال میرے بھائی، یہ بھی بہت بڑا سوال۔ حلال طریقے سے آدمی کماتا لیکن اسراف اور فضول خرچی میں مال خرچ کرتا، اسراف اور فضول خرچی میں مال لٹاتا۔ نیک کاموں میں جتنا بھی دو، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں۔ بیکار کاموں میں کچھ بھی خرچ کیے، اسراف اور فضول خرچی میں آتا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کے لیے کتنے کھلونے لے کر دیتے ہیں، اللہ کیا حساب نہیں ہوگا کیا؟ بچوں کو جیسے عادت ڈالتے ویسے بنتے۔ جہاں بچوں کو لے گئے مارکیٹ کے اندر، بس بچے یہ مانگتے وہ مانگتے، یہ مانگتے وہ مانگتے، لا کے دیتے رہو، اور بچوں کو کیا معلوم، توڑتے رہیں گے، پھوڑتے رہیں گے۔ 100 روپے 200 روپے کی کوئی چیز خرید کے لے آئے، بچہ پٹک دیا، پھوڑ دیا، چلا گیا، اب پھر مانگا، پھر جا کے لے آؤ۔ یہ تربیت کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو گھروں میں بیٹھا کے اچھے ماحول میں بچوں کو سمجھانا، پڑھانا، ان کو کھلانا، پیالانا، پیار کرنا، سب کرنا۔ بازاروں کو لیتے جاتے رہیں، مارکیٹ کو لیتے جاتے رہیں، تفریح کرانے لیتے جاتے رہیں، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ بچوں کے لیے کھلونا دینا جائز ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حد نہیں نا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ آتا ہے، محرم کا پہلا روزہ فرض تھا، پہلے تال فرض تھا نا، بچوں کو روزہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے 6 7 8 سال کے بچے ہوں نا، عصر کے وقت ذرا بھوک پیاس سے بچے روئے، ان کو گڑیا کھلونا وغیرہ دے کر تسلی دیتے، کھلو بیٹے کھلو، تو وہ کپڑے کے کھلونے بنا کر رکھتے اور دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تھی، جب شادی ہوئی اللہ کے پیارے رسول کے پاس دلہن بن کے آئی تو آپ کی عمر 9 سال کی تھی، جو کہ بچیوں کی عمر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کو کھیلنے کا شوق بھی تھا، ادھر ادھر کی بچیاں بھی آ گئیں، حضرت عائشہ بھی وہ بچیاں سب گڑیا بنا کے کھیلتے تھے۔ جو ہی اللہ کے رسول گھر میں آئے فوراً بچیاں بھاگ آگے 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 اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ بیٹھی رہی، وہاں دیکھا اللہ کے رسول یہ گھوڑا ہے، وہ کپڑے کا گھوڑا اور 2 پر ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھے یہ کیا عائشہ؟ بولے گھوڑا اللہ کے رسول۔ اچھا گھوڑے کو پر ہوتے کیا؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے، جاتے تھے نا اڑ کے۔ اچھا اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ ایسے بچوں کے لیے کوئی اگر بنا کے دیں کپڑے کے، پلاسٹک کے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں لاتے ہیں بچوں کے لیے وہ کسی غور خم کے پوجا ووجا کی چیزیں نہ ہوں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بچوں کے لیے بھی جو مال خرچ کیا
جاتا ہے ڈریس کی شکل میں، چپل، جوتے، کھلونے، کتنا اسراف کرتے ہیں. اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پکڑ کے لے آتے ہیں، یہ لے آئے، وہ لے آئے، فلاں لے آئے، جو پرانا ہے اس کو اٹھا کے بیچ دیے فلاں کے. یہ سب اسراف ہے نا. شادیوں میں دیکھیں ہم لوگ، اور ہمارے گھروں میں بھی شاید ہوا ہوگا اور ہوگا، ساڑی ڈالنا ہے نا دلہن کو، کپڑے جوڑے کتنے، 30 جوڑے. بعض لوگ کہتے ہیں 780 پر 6 جوڑے. اللہ اکبر. اللہ نہیں پوچھے گا کیا جی 780 پر 6، 786. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، وہ بھی غلط یہ بھی غلط. کتنے پہنتی جی انہیں، کیا کرتے ہیں؟ شادی میں سب چاہیے کیا؟ پھول، عرس کو پھول، دلہن کو پھول، دلہا کو پھول، گھروں کو پھول، دیواروں کو پھول. اللہ اکبر. خرچ کہاں کیے؟ حلال سے کمائے، محنت کر کے، پسینہ بہا کے کمائے. خرچ کہاں کیے؟ اللہ کے یہاں جواب دینا نا. ایسا سب کرنے سے ہماری زندگی کی بہت ساری مصیبتیں رہ جاتی ہیں، جاتی نہیں. بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں اچھا کرنے کے باوجود. چھوٹے چھوٹے غلطی میں بڑے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. میں ایک مرتبہ ذکر کیا ایک جگہ، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے دوست کی طرح سے رہتے تھے. عبید اللہ، پروفیسر عبید اللہ صاحب ان کا نام تھا. ایک دو بات ذکر کر کے ان کا واقعہ بھی ذکر کر دیں. بڑے نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، اہل حدیث پکے عقیدے کے بہت مضبوط. طبیہ کالج کشمیر کے پرنسپل تھے. کچھ بھی عبداللہ فاروق کے خلاف لکھ دیا، فاروق عبداللہ کے خلاف، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ تھے اس زمانے میں، کہا کہ صاحب اس کو نکالو پرنسپلشپ سے. نکال دیے. اور اس کے بعد اور کچھ بیان دیے تو کہا اس کو جیل میں ڈالو، جیل میں بھی ڈالے. اب یہ خود MBBS ڈاکٹر نا فاروق، بخار آ گیا، دوا کھایا، علاج کیا، جاتا نہیں ہے، پریشان سب لوگ. کسی نے کہا وہ بڈھے کو ڈالے نا جیل میں، بد دعا کر دیا ہوگا، اس کو نکال دیا تو ٹھیک ہوگا. ہاں نکالو جی اس کو. سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو بلا کے کہا جاؤ ان سے معافی نامہ لکھاؤ، میں غلطی کیا، آئندہ سے پروٹیسٹ نہیں کروں گا، آئندہ سے خلاف نہیں دوں گا. جا کے سپرنٹینڈنٹ آف جیل بلا کے کہا کہ دیکھو ایسے کیے تم آئندہ سے نہیں کرنا، لکھ کر دو کہ تم کو بھی جیل سے باہر کرتے ہیں. کہا ارے میں لکھ کر دینا، مجھے جو بھیجا ہے وہ معافی نامہ لکھے، میں غلطی کیا، آئندہ سے نہیں کروں گا، نیک لوگوں کو ستاؤں گا نہیں. ایسا لکھ کر دیا تو میں جاؤں گا جیل سے باہر، نہیں تو نہیں جاؤں گا. یہ الٹا قصہ ہو گیا. اب اس نے آ کے کہا کہ صاحب مانتے نہیں وہ بڈھے، اور بخار بڑھ گیا اس کا، رمضان بھی خراب آ گیا تھا. کہا کسی طرح اس کو باہر کرو جی. جا کے بلا کے کسی طرح باہر کرو اس کو. بولے نہیں اب تو رمضان آ گیا، مجھے اعتکاف بھی کرنا ہے جیل میں. میں 6 آدمیوں کو تیار کیا ہوں، وہ لوگ اعتکاف کو بیٹھنے والے. یہ پریشان ہوئے، کسی طرح باہر کر دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے والد بہت بڑے حکیم تھے، کشمیر علاج کرتے تھے، بے حساب لوگ مریض، اللہ بہت برکت دیا. ضرورت کا پیسہ لیتے، غریبوں کا علاج کرتے، بہت برکت. اچانک برکت ختم ہو گئی. میں والد صاحب پریشان، یا اللہ کیا ہوا؟ مریض بھی آتے نہیں، دوا بھی بکتی نہیں، گھر میں کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی. گھر کا جائزہ لیا، کیا ہوا؟ یہ بتانے کے لیے کبھی کبھی چھوٹی غلطی سے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. تلاش کیے، مد بولے تو ایک قسم کا پیمان، پڑی بولتے نا تمل پڑی، ویسے وہ 4 مد ڈالے تھے ایک ساتھ. اللہ کا رسول 1 مد میں وضو کر لیتے تھے تھوڑے پانی میں. وہ ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے نا، فارغ ہوئے تو دیتے، دیکھو جی یہ رکھو، سند کاغذ دیتے اور مد دیتے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا مد، یعنی تہی پیمانہ تھا اللہ کے رسول کا. اس میں زکوٰۃ کے واسطے بھی، صدقہ فطر رمضان میں دیتے نا، وہ سب کام آتا. یہ سب نشانی کے طور پر رکھو. ان کو بھی دیے تھے، وہ حفاظت سے رکھے تھے. عورت نے سوچا کہ بھی چاول ناپنے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے اچھا ہے نا، وہ ڈبہ اٹھا کے استعمال کرنے لگے. تلاش کرتے کہتے مد، ارے تم لوگ اس کو ڈبہ سمجھے کیا؟ مانجے کھیے، یہ لوگ تو علامت کے لیے رکھے ہم لوگ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہی تھا مد، اتنا ہی اس کا میجر تھا. تم لوگ ایسے کیا؟ کہا کہ ہمارے والد صاحب بہت روئے اور دعا کی اللہ سے معافی چاہے. کہا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر ویسے ماشاء اللہ برکت ہو گئی، مریض آنے لگے، گھر میں ویسی خوشی کے لہر دوڑ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے گھروں سے برکت چلے جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہونے لگتی ہیں، بیماریاں آنے لگتی ہیں.
दौलत कितनी कमाते हैं, कहाँ जाती है मालूम नहीं होता है, ऐसे सब हो जाता है ना। इसलिए जहाँ भी खर्च करें हमको सोच सोच के खर्च करना चाहिए, अल्लाह के दौलत के, अल्लाह के नेमत के कदर करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं खाते वक्त दाना गिर गया तो उसे भी उठाकर फूंक कर खा लो, शैतान को नहीं छोड़ना। इतनी चाकी खर्च करने के लिए अल्लाह अकबर, ऐसा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक मरतबे गुजर रहे थे, एक अंसारी साहब घर बना रहे थे, ज़रा वो सोचे कि ज़रा गुंबद टाइप का बना दे ऊपर। अल्लाह के रसूल गुजरे, ये क्या जी, अफला अंसारी साहब घर बना रहे हैं गुंबद, अच्छा। आ गए, अंसारी साहब वहाँ नहीं थे। आने के बाद बोले अल्लाह के रसूल इधर से गुजरे, ये पूछे किसका घर है भाई, क्या गुंबद, क्या पूछ कर, अच्छा। अल्लाह के रसूल पूछे क्या, चढ़े उसको गिरा दिया। अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं ना गुंबद, ये क्यों बनाना। कितना ख्याल करते थे दीन की बातों का, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का। इसी तरह हमको भी ज़रूरत पर जो भी खर्च करें, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, अल्लाह का हिसाब नहीं है। बिला ज़रूरत जहाँ भी खर्च करेंगे 10 पैसा भी, वो भी पूछेगा अल्लाह। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि साहब अगर किसी घर में बेकार चराग चला, कोई है नहीं, क्या बार बार लाइट ऑफ करना, ऑन करना, ऑन करना, ऑफ करना, कितना खर्च होगा। बोलेंगे क्या जी, 50 पैसा एक दिन को, 1 रुपया एक दिन को, ये भी अल्लाह क्या देना है ना हिसाब आपको। अल्लाह की नेमत मिली तो उसकी कदर करनी चाहिए ना, नहीं कदर करते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में हमारा माल हम कहाँ खर्च करते हैं, इसका ख्याल करना चाहिए। खाने के सिलसिले में इंसान भूख मिटा के लिए खाता है, बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी है। अगर खाता नहीं मर जाता है, ख़ुदकुशी में आएगा। अल्लाह क्या उसके जान हराम तरीक़े से लेने के बराबर है। लिहाजा भूख मिटाने के लिए खाना ज़रूरी है। जान जाने का खौफ है तो शराब भी पीकर भूख मिटा लेना, खिंजीर का गोश्त खा कर भी जायज़, मुर्दा खा कर भी जायज़, जान बचाना सबसे ज़रूरी। ये खाना ठीक। फैशन के लिए, मज़े के लिए जो आदमी खाता है ना, उसकी कभी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती, खाता जाता है, खाता जाता है, जानवरों की तरह हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहेगा। बच्चों को भी यही आदत डलाते हैं, कभी ये दिया, कभी वो दिया, कभी ये लाए। बहुत मुश्किल है, दुनिया इतनी फैल गई है, घर से बाहर कदम रखे हर चीज़ हमको दावत देते, हमको ख़रीदो, हमको ख़रीदो, हम ख़रीदो। उस पर भी ऑफ़र आते रहता है। मैंने इससे पहले शायद कहा कि हमारे उलमा ने कहा है जो चीज़ खाने पीने की ज़रूरत की है तो ऑफ़र तो ठीक है, ऐसे ही ख़रीद के लेकर आ गए, मुफ्त में मिलता ऑफ़र में, कहा नहीं ख़रीदना चाहिए। जैसे कहा मैंने कि साहब कई चीज़ें घर के अंदर ला के रखते हैं, जमा करके रखते हैं। कुर्सियाँ मिले तो ला के रख लिया, कपसासर मिले तो ला के रख लिया, फुला मिला तो ला के रख लिया। अल्लाह के रसूल तो फरमाते एक बिस्तर तुम्हारे लिए, एक बिस्तर तुम्हारे बच्चों के लिए, एक मेहमान के लिए, चौथा बिस्तर तो शैतान के लिए। देखो कितनी बातें हमारे घरों का जायज़ा लेंगे ना, कारून के ख़जाने में कितना थे कि उससे ज़्यादा हमारे घरों में रहे। कितना मुख्तसर, अल्लाह अकबर। साहब इकराम की ज़िंदगी क्या था, पूरा उनका बोरिया बिस्तर कंधे पर रख ले, चले बस, घर छोड़ के चले गए। इतना ही क्या, इतना ही और क्या। अल्लाह के प्यारे रसूल क्या छोड़ कर गए, कुछ भी तो छोड़ कर नहीं गए। वैसे कितने लोग थे कि ज़िंदगी में जाते वक्त सब हिसाब किताब करके खाली गए। तो हमको चाहिए कि कहाँ खर्च करते हैं, पहले ये सोचें कि अल्लाह क्या हमको जवाब देना है। ठीक रास्ते में जितना भी खर्च किए अल्लाह माफ़ करेगा, सवाब भी देगा। बीवी बच्चों पर जो खर्च करते हैं, रिश्तेदारों को जो देते हैं, मोहताजों गरीबों को जो देते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो देते हैं, सवाब बेहिसाब सवाब, एक का 700 सवाब मिलेगा। गलत रास्ते में जो भी खर्च किया, 10 पैसा हो कि 10 रुपया हो, सब का अल्लाह के हिसाब देना होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वन अमालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, माल का हिसाब भी देना पड़ेगा, कहाँ से कमाए और कहाँ खर्च किए। लिहाजा मेरे भाइयों, दौलत की तो अब हद नहीं दुनिया के अंदर। पहले तो हमारे ज़माने में
100 کے نوٹ کبھی کبھی دیکھتے تھے. ہم جب تھے 50-55 میں ذرا جانا آنا باہر ہوتا تھا. 100 کے نوٹ دیکھو تو بہت بڑی نوٹ. اس کے بعد 500 کیا 1000 کیا سب معمولی, کچھ بھی قدر ہی نہیں. وہ زمانہ آ گیا, آدمی بھی یہ سمجھتا ہے ارے چلو خرچ کرو. ہر آدمی بے حساب خرچ کرتا ہے, کماتا ہوگا حلال سے. خرچ کرنے میں احتیاط کرو. دولت کام ضرور آئے گی تمہارے, بچا کر رکھو گے کسی محتاج کو کام آئے گا. تمہاری کبھی ضرورت آ جائے گی, وہ کسی چیز کو خریدو گے وہ دولت پیدا کرے گی تمہارے لیے. پیسہ تو بہت قیمتی ہے, پیسہ تو بہت ہی زیادہ ہم کو طاقت دینے والا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. جیسے محنت سے کمائے خرچ کرنے میں بھی ویسے ہم کو خیال کرنا چاہیے. یہ سب باتیں حضرت معاذ کی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں, جن کا خلاصہ ہم نے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے گرمی دور کی, اپنی رحمت اور فضل سے بارش برسایا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بھی بارش ہو کہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں, سب کی تکلیفیں دور ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے مال خرچ کرنے کی توفیق دے. غلط راستوں میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغثنا, اللهم اسقنا, اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر.